میں نے پہلی علامت بیان کی ہے عالم، دوسری علامت کیا ہے بولیے؟ عابد، تیسری علامت ہے عارف۔ عارف کا معنی ہوتا ہے پہچاننے والا۔ پہلی علامت جاننے والا، دوسری علامت عبادت کرنے والا۔ اچھا، جو شخص جاننے والا بھی ہو اور اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہو، یہ دو وہ کڑیاں ہیں، یہ دو وہ سیڑھیاں ہیں جن پر جب وہ چڑھے گا تو اس کو تیسرا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کا آپس میں کنیکٹ ہے، کنیکشن ہے، تعلق ہے، یہ ایک دوسرے سے متعلق ہے۔ پہلے علم آئے گا، پھر عبادت ہوگی۔ جب علم اور عبادت جمع ہوں گے، علم اور عبادت جمع ہوں گے تو رب کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ آؤ آج تھوڑی سی اللہ کی پہچان آپ کو میں بھی کروانے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑی سی پہچان۔ ایک تو یہ جان لو اللہ خوش کیسے ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ بولیے کیا پڑھنے سے؟ درود پڑھنے سے۔ اب جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں رسول سے بھی ملاقات ہو گئی، اللہ سے بھی ملاقات۔ یہی ملاقات ہے، یہ درود کیا ہے بولیے؟ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ درود پاک ہر عمل سے افضل، ہر عمل سے اعلیٰ ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا؟ کیوں بھلا؟ اگر آپ کہیں کہ سب سے افضل عمل تو نماز ہے، تو نماز کے اندر بھی درود ہے۔ جی وقت نہیں ہے میں گہرائی کے اندر جاؤں، یہ دو جملے بول رہا ہوں۔ ایک السلام علیکہ ایھا النبی، یہ بھی درود ہے، یہ بھی سلام ہے۔ اور آگے پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی نماز کے اندر اللہ نے، شریعت نے، اسلام نے نماز کے اندر درود کو شامل کر دیا۔ ایک بات میں نے کر دی، معرفت، درود، جتنا درود پڑھیں گے اتنی اللہ کی پہچان میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا۔ جوں جوں درود چلتا رہے گا تو معرفت بڑھتی رہے گی۔ ایک اور بات سمجھیے، اللہ خوش ہوتا ہے، خالق خوش ہوتا ہے مخلوق کی خدمت کرنے سے۔ بولیے کیا کرنے سے؟ مخلوق کی خدمت کرنے۔ اللہ کا جو بھی ولی ہے نا، ولی ایک بڑا، میں اپنے تئیں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ انتہائی پر مغز ہے، پر جان ہے، پر روح ہے، نورانی جملہ ہے۔ اس کو کانوں میں جگہ دیجئے، دل میں جگہ دیجئے۔ ولی نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ولی نہ خود کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے۔ اسے گوارا نہیں ہو، برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی تکلیف میں ہو۔ اچھا، جب وہ مخلوق کی تکلیف، مخلوق خواہ وہ جانور ہوں، انسان ہوں، وہ شجر ہوں، وہ حجر ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ نباتات، وہ کسی چیز کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں المسلم من سلم الناس، من سلم الناس۔ پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کے شر سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، تمام مسلمان، صرف مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا لوگ محفوظ رہیں، یعنی خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو، وہ ملحد ہو، وہ عیسائی ہو، وہ راہب ہو، جو بھی ہو، اس کا جو دین مذہب ہو، وہ اس کو تکلیف نہ دے اور اس کی تکلیف گوارا نہ کرے، اس کی تکلیف برداشت نہ کرے، اسے تکلیف میں دیکھ نہ سکے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بیتاب ہو جائے، مضطرب ہو جائے۔